أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. शुरू करें इंशाल्लाह। और कल हमने कहाँ पे ख़त्म किया था याद है? हाँ, ये कर रहे थे ना, रेहान ने ये वाली आयत की थी, यसमऊना कलाम अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज हमारी है 76 आयत। जी ठीक है, और इसको पढ़ते हैं, पहले तिलावत करते हैं फिर हम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. देखा अरबी में किस तरह होता है, कभी आपने गौर किया? ये बड़ी जेब डली हुई है ना? और यहाँ पे जी हमारे कुरान में, हमारे मुसहफ में कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। उसमें ये होता है और ये होता है और ये होता है और ये होता है। ये उस्मानी मुसहफ है ना, इसमें आपका ये जेर सीधी जेरी डाल के आगे बड़ी जेर डाल देते हैं इस तरह लिख के। जी कभी कभी आपको खड़ी जेर नजर आती है ना अपने कायदे में जो पढ़ते हैं, बी ही, है ना? जी तो जी इसमें ये क्या करते हैं, ऐसे डाल के इसको सीधी जेर डालते हैं और फिर एक और जेर डालने के लिए या डाल देते हैं, क्योंकि या भी तो उसके बराबर ही होती है ना जेर के, तो फिर ये डबल वो बन जाती है, खड़ा यानी दो जेर मिलके अलिफ बन जाता है, खड़ी जेर बन जाती है। तो बाकी चीजों में भी ऐसे ही होता है, मैं आपको जहां जाएंगे मैं दिखाऊंगी। जब उल्टा पेश होता है वहां पे वॉट डाल देते हैं, है ना, छोटा सा वॉट डाल देते हैं। उल्टा पेश आता है तो फिर सीधा पेश डाल के आगे छोटा सा वहां पे वॉट डाल देते हैं। तो उसका भी मैं बताऊंगी फिर जहाँ पे आएगा, अभी नहीं आ रहा यहाँ पे। अच्छा, तो अभी हमने इसको क्या करना है, वह इजा पढ़े। ये इज नहीं है, इजा है। इसकी स्टोरी डिफरेंट है, इजा की स्टोरी जो है बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, चलें पढ़े। जी इसकी स्टोरी क्या है, तो उससे पहले क्या होता है, वो जर्फ हो, ये भी जर्फ तो है, ठीक है, लेकिन ये भी जर्फ है, लेकिन ये मुजाफ बन के आता है, उसके आगे मुजाफ इलैह होता है, और इसके पीछे उस्क्रू फेल होता है। ठीक है, जी फिर वो फेल और फाइल होता है उस्क्रू, और ये उसका दोनों मिलके उसका मफूलन भी ही बन जाता है, या मफूलन भी ही बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जी इजा की स्टोरी क्या है वो भी हम देखते हैं। इजा में क्या होता है, ये भी ज़र्फ ही है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, पढ़े, अलवाब लातिफा। الواو عاطفة فإذا ظرف للزمان المستقبلي متضمن معنى الشرط. मुतजम्मिनुन, मुतजम्मिनुन या मुतदम्मिनुन मा अन्ना शर्ती। ठीक है, तो अलवाबु तो आतिफ है, आपको पता है। ठीक है, ये जुमला, ये जो ये है पिछले उस पे आयत पे तक हो जाएगी आयत। इजा ज़र्फ है, वो कह रहे हैं, ठीक है, जैसे इस ज़र्फ था, इजा भी ज़र्फ है, और जमान के लिए, और वो भी किसके लिए था, जमान के लिए था, है ना, जी वज़कुरू इज, है ना, याद करो जब, यानी वो टाइम याद करो ना, टाइम पीरियड जी याद करो। अल मुस्तकबिल के लिए, लिज़्ज़मानिल मुस्तकबिल के लिए, यानी इसका मीनिंग किस में आता है, मुस्तकबिल के लिए। वो तो माजी के लिए था ना, वो जी क्या था, माजी के लिए था। माजी का कोई वाकया बताया जा रहा है, पास्ट टेंस, पास्ट टाइम में क्या हुआ वो बताते हैं ना, यहाँ पे इसका फ्यूचर का बताते। और जी इसमें शर्त का मानी भी होता है, इज में शर्त का मानी नहीं होता। यानी इज़ा जो होता है ना, अगर इसके बाद दो जुमले आ जाए ना, दो जुमले, है ना, जी तो उनमें से एक शर्त होता है, दूसरा जवाब शर्त होता है। और अगर एक ही जुमला आ जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर इसको उसका मफूलन फी ही बना देंगे, यानी उसका हम क्या बना देंगे, मफूलन फी बना देंगे। अब इसको देखते हैं यहाँ पे क्या बना रहे हैं। तो दो जुमले आ रहे हैं या एक जुमला आ रहा है, देखते हैं ज़ात के बाद। अगर दो आ रहे हैं तब तो एक शर्त बनेगा, दूसरा जवाब शर्त बने, क्योंकि ये शर्त का मानी भी देते हैं ना, इज़ा हरफ शर्त भी बनता है ना। चलिए पढ़ें।
व इज़ा लकुल लजीना, यहाँ पे करें क्या हो गया, लकू लकू लकी फ़िल माज़िन वल लकी वाउ नहीं है, लकिया है, लकिया। जी लकिया हाँ, बाप समिया से लकी ना, जी लकिया यलकयू, है ना, जी फिर यलका हो जाता है ना, लकिया यल, इल्का करना, नहीं मुलाकात करने का मानी भी होता है ना। जी तो वह इज़ा लकू, जब वो मुलाकात करते हैं किससे, देखिए अब ये मुस्तकबिल का मानी दे रहा है ना, हालांकि पास्ट टेंस है ना, जी पास्ट टेंस है ना, माजी है ना, मुजारे तो नहीं है इसमें, अलामत मुजारे। तो ये पास्ट टेंस है, लेकिन ये मीनिंग किसका दे रहा है, फ्यूचर का दे रहा है। और जब जी वो क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं, प्रेजेंट का मानी दे रहा है, ठीक है। जी और जब शर्त का मानी आता है तो फिर हमेशा क्या होता है, फिर उसमें आपका फ्यूचर में मीनिंग हो जाता है। तुम आओगे तो मैं आऊंगी, है ना, तुम खाओगे तो मैं खाऊंगी, तो उसमें क्या फ्यूचर हो गया ना, शर्त में। जी तो यहाँ पर ये जो है शर्त का माना देता है, देता तो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी देखते हैं। लक या फिल मादिन व वावुल जामिया, जमाअतु, जमाअती होगा ना, जी फाइलुन, जमा के लिए वो, और वो फाइल है, फी महली रफिन, तो वो फाइल है, ठीक है। और हर फेल का फाइल होता है, वो पहले ढूंढना चाहिए। अलाजीना क्या हो जाएगा, इस्मुल मौसूलन फी महल्लि नस्बिन मफ़ऊलन बिही मफूलन भी, अकेला बनेगा। ने आगे फेल के साथ मिलेगा, अमनों के साथ, ठीक है। दोनों मिल के लकू का क्या बनेंगे, मफूल बनेंगे, इसम मौसूल और सिला। अब आप देखो इसको, अमनों को, आम आमनु फ़िल माज़िन वल वाउ फ़ाइलुन वल जुमलतु सिलतुल मौसूली हम्म, वल जुमलतुन लक़ू फ़ी महल्लि जर्रिन मुज़ाफ़िन इलैहि ठीक है। अब ये ज़र्फ था ना, तो ये जुमला जो है आपका, लकू फेल और फाइल हो गया, अल्लाह जीना कह रहे थे ये मफूल है, अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ मिल के ये मफूलन भी ही बने, है ना, जी सही है। अच्छा जनाब, तो ये आपका पूरा जुमला बन गया, लकूब फेल फाइल और मफूल मिलके क्या बन गया, पूरा जुमला हो गया ना, जुमला फेलिया हो गया, फेल भी है, फाइल भी है, मफूल भी है। अब ये मुजाफ इलैह बनेगा किसका, इज़ा का, क्योंकि इज़ा ज़र्फ है ना, तो हम ज़र्फ जी हमेशा मुजाफ बन के आते हैं, तो ये मुजाफ इलैह बन गया, ठीक है ना। अब क्या है ये क्या बनेगा अभी, ज़र्फ है, आगे भी है, जब वो मुलाकात करते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए। अब देखिए शर्त है इसमें, क्योंकि इज़ा जो है ना, वो यहाँ जी पे ज़र्फ भी है और शर्त का मानी भी दे रहा है ना। तो अब देखते हैं आगे जवाबी शर्त आएगा, तो फिर हम उसको फिर देखेंगे कि दो जुमले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। चलें अब बताएं, ये मुजाफ और ये आम मुजाफ इलैह मिलके तो क्या बन गया। चलें देखते हैं इसको मुजाफ मुजाफ इलैह बनाते हैं कि नहीं, या इसको खाली इसको हरफ शर्त बना देंगे, और आगे वाले को हम क्या बना देंगे, शर्त बना देंगे, लकू को, इस जुमले को शर्त बना लेंगे, और आगे वाले को, उससे नेक्स्ट वाले को जवाब शर्त बना लेंगे। कालू, अगर ये जुमला जवाब शर्त बन रहा है तो फिर बना देंगे, मीनिंग पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइल जुमला सिलत व जुमला तो लकू फी माली जर इन मुदाफिल है। अभी इन्होंने इसको मुदाफिल ही बनाया है, ठीक है। आगे कालू, क़ालू फ़िल माज़िन वल वाउ फ़ाइलुन वल जुमलतु जवाब अश-शर्ती ला महल्ल लहा बना दिया ना जवाब शर्त, जी दो जुमले आ गए ना। इज़ा के बाद जब दो जुमले आते हैं तो उनमें से एक शर्त बनता है, ये शर्त बने, ये मैंने लिखा है ना, शर्त बने, फेल फाइल और मफूल मिलके शर्त बन गया, और ये क्या बन गया, जवाब शर्त बन गया। कालू, वो कहते हैं, जब भी मिलते हैं, मिले बगैर नहीं कहते, मिलते हैं तो कहते हैं, जुमला शर्तिया हो गया, ये जवाब शर्त। कालू फेल मादिन वल वाबू फाइल हो गया उसका, वल जुमला तो जवाब शर्त, ला महल्ला जी लहा। हम्म, तो ये जवाब शर्त हो गया, तो ये ऊपर वाला सब मिलके क्या हो गया, फिर जुमला शर्तिया हो गया ना।
تو یہاں پر جی اذا جو تھا نا وہ شرطیہ تھا، شرط کے معنی میں آ رہا تھا. اذا ظرف للزمان المستقبل متضمن معنی شرط. تو یہ شرط کے معنی میں یہاں پہ اذا آ رہا تھا. اچھا اذ نہیں آتا شرط کے معنی میں. اب آگے دیکھیں وہ اذا، اذا کا دوبارہ وإذا بتا دیے. بتائیں. سبق اعرابہ، کیا اس کا اعراب ہوگا؟ واو عطفہ. جی اذا ظرف للزمان المستقبلی متضمن معنی الشرط. ٹھیک ہے، وہی سیم اس کا وہ بتا رہے ہیں کہ اچھا خلا کیا ہوگا؟ خلا فعل ماض بعد ہاں. بعد فاعل مرفوع بالضمة والضمير في محل جر مضاف إليه. تو خلا جو ہے جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، یعنی جب اکیلے ہوتے ہیں. خلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا نا، خالام وہ ہے نا، جی خالام وہ خلا وہ بن گیا نا. اب کیسے اس جی کو خلا بنائیں گے؟ کیسے خلا بنائیں گے؟ الف کہاں سے آ گیا؟ because واو کے پیچھے زبر ہے so اس ہم، کو الف میں چینج کر دیں. الف بس میں. ٹھیک جی ہے، تو واو پہ زبر ہے، پیچھے بھی زبر ہے. واو پہ پیش ہو، پیچھے پیش ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ واو پہ پیش آ رہی ہو، پیچھے بھی پیش آ رہے ہو، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ واو کو ساکن کر دیتے ہیں، ہے نا. جی جی بتایا تھا نا ید او وو، جی کل بتایا تھا نا ید او وو. تو ید او وو پیچھے بھی واو پہ پیش تھی اور آگے بھی واو پہ پیش تھی، تو پھر ہم اس والی واو کو ساکن کر دیتے ہیں، ید او پڑھتے ہیں، ہے نا. جی تو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے نا. تو یہ خلا بن گیا. تو اب یہ تو آ رہا ہے آپ کا، اس کا فائل پرولر ہے نا، اس لیے اس کا میننگ بھی پرولر میں کریں گے. ٹھیک ہے. اور جب جی اکیلے ہوتے ہیں ان کے بعض، ہے نا، جب اکیلے جی ہوتے ہیں ان کے بعض طرف باز کے، تو خلا کیا ہو گیا؟ فعل ماضی ہو گیا. اور جی بعد کیا ہو گیا؟ فاعل مرفوع بالضمہ، اس لیے تو پیش آ رہی ہے نا بعدہم، ہے نا. اور ضمیر جی کیا بنے گی؟ مضاف الیہ بنے گی. بعدہم پورا کیا بن گیا؟ اس کا فاعل بن گیا. اس کے بعد الی بعدن کیا بنے گا؟ متعلق خلا، ہے نا، جار جی مجرور متعلق بالفعل خلا. والجملہ فی محل جر مضاف الیہ. کون سا جملہ؟ خلا سے لے کے یہاں تک، الی بعدن تک. یہ پورا جملہ جو ہے نا خلا سے لے کے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا جملہ جو ہے فی محل جر کیا بن گیا؟ مضاف الیہ بن گیا. جملہ مضاف الیہ بن جی سکتا ہے؟ اذا کو مضاف ام بنائیں یا اس کو مضاف، تو جملہ مضاف الیہ بن سکتا آ، جی ہے؟ بن سکتا ہے نا. فی مالی جرن بن سکتا ہے، کیونکہ جملے کا اپنا تو کوئی اعراب ہوتا نہیں، وہ تو ایک پیکٹ ہوتا ہے نا، ایک پیکج ہوتا ہے، اس کا اپنا جی کوئی اعراب نہیں ہوتا، ہے نا. تو پھر ہم جی اس کو اس کو ہم پھر جو بھی اس کی پوزیشن ہوگی وہ بنا لیں گے. مضاف الیہ بنے گا تو مجرور کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہ مضاف الیہ بن رہا ہے کیونکہ حرف شرط تو وہ ہے، یہ ظرف ہے، تو یہ والا اس جی کا مداخل ہوگا. اچھا آگے پڑھیں. قالو، قالوا فعل ماض والواو فاعل یہ والجملة سیم جواب وہی ہے، یہ الشرط. شرط بن گیا جملہ. ٹھیک ہے، یہ حرف شرط بن گیا اور یہ جی جواب شرط بن جائے گا. قالو وہ کہتے ہیں. ہم، أو فعل ماض والواو فاعل والجملة جواب الشرط لا محل لها. ہم. اب یہ أتحدثونهم مقولہ بنے گا. یہ کیا بنے گا؟ کالا کا فعل اور فاعل تو بن گیا، اب اس کا مقولہ بنے گا، ہے نا. جی وہ آگے تک جائے گا. تو اب پڑھے مقولہ کیا ہے. أتحدثونهم الهمزة للاستفهام التوبيخي. ہم، تحدثون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل. هم ہم، في
محل نصب مفعول به. تو حدثونا کیا بن گیا؟ فعل اور فاعل، وہ فاعل ہے، ہم مفعول ہے، اور یہ توبیخ کے لیے، توبیخ کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹ، اللہ تعالیٰ ڈانٹ سکتے ہیں نا، جی تو حمزۃ الاستفہام ڈانٹ کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ بھی ڈانٹ ہی رہے نا ان کو، ہے نا، جی اپنے جو ان کے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جو عوام ہوتی ہے ان کو ڈانٹ رہے ہیں، ہے نا، اتحدثونہم جی بما فتح اللہ علیکم، میننگ آتا ہے نا؟ جی. کیا میننگ ہے اس کا؟ ڈو یو، Like do you tell them what اللہ uh, ریویلڈ یو، what Allah revealed to you so that they may کیسے ریویل، argue اللہ نے کیسے ریویل کیا ان کو؟ uh, اللہ کیسے Torah. ریویل؟ تورات کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ بیما کیا بن جائے گا؟ ما اس میں اسم موصول ہے، اور بی کیا ہے؟ حرف جر ہے، جی تو یہ آپ کا جار مجروری بن گیا نا، جی لیکن یہ ما اسم موصول ہے، اس لیے یہ آگے والا کیا بنے گا؟ اسم موصول کے بعد والا جملہ کیا بنتا ہے؟ صلة. صلہ بنتا ہے، ظرف کے بعد والا جملہ مضاف الیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور جی کالو کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ مقولہ بنتا ہے، تو یہ مقولے میں بھی شامل ہے، لیکن اس کا یہ ما اسم موصول اور یہ صلہ مل کے تو پھر بنے گا، اور یہ بی سے پھر ملٹیپلائی ہو جائے گا نا، بی کو باہر رکھیں گے، اندر ما کو رکھیں گے اسم موصول کو، اور فتح اللہ علیکم، تو یہ کیا ہو گیا؟ بی سے مجرور ہو کے تو یہ جار مجرور بن جائے گا نا، جی. جار مجرور بن کے تو اس کا متعلق بن جائے گا۔ اب آپ اس کو پڑھیں، یہاں سے فتح اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ um فتح فعل ماض الله فاعل مرفوع بالضمة. فتح فعل ماض، اللہ فاعل مرفوع بالضمۃ، علیکم جار مجرور متعلق فعل فتح، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ جی کا پورا صلہ بن گیا۔ اب صلے کے اندر نا ایک ضمیر بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو ماں کے مطابق ہوتی ہے، جی تو یہاں ماں کے لیے کوئی آ رہی ہے ضمیر؟ بما فتح اللہ، یہاں پہ کوئی ایسی، یہ ضمیر تو مجرور ہے، ہم؟ جی بما فتح اللہ علیکم، ہو، یہاں پہ ہو کی ضمیر جو ہے نا آگے اس کے، علیکم، علیکمو ہو، یعنی تم پر اس کو کھولا ہے، تو وہ ہے، اچھا بھی بتا دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا، بل جملہ تو لا محل اللہ صلۃ الموصول بن گیا، اور لی ابھی یہ مقولہ بن گیا پیچھے والا، ٹھیک ہے، جی اب اگلی بات میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مقولہ ختم ہو گیا یا آگے آ رہا ہے؟ پڑھتے ہیں، لی یوہاجو کو، اب یہ مقولہ میں ہی شامل ہے، قول میں ہی شامل ہے، کالو کا فائل اس کے بعد جو مقول بن رہا ہے نا، تو اس میں یہ سب شامل ہے، لی یوہاجو کم، لام کیا ہے اس میں؟ um للتعليل. ہاں، للتعلیل، تعلیل کے لیے لام کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتا ہے وہ؟ like reason بتاتا. ریزن بتاتا ہے، لام تعلیل ریزن بتا رہا ہے، وجہ بتا رہا ہے، یوہاجوکم، تاکہ، اس کا میننگ تاکہ ہوتا ہے، سو دیٹ، کیا میننگ ہوگا انگلش میں؟ یوہاجوکم، جی وہ so that. سو دیٹ، وہ جھگڑا کریں تم سے، اب اس میں بھی کیا ہو گیا آپ کا؟ لی کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ کیا چینجنگ آئی ہے؟ لی مجزوم کرتا ہے یا منصوب کرتا ہے؟ منسوب. منصوب کیسے کرتا ہے؟ لی تو حرف جر ہے نا، تو اس کیا، مجرور ہوتا ہے. یہاں بیچ میں کیا چیز ہے جو ہڈن ہے؟ اس میں کیا ہڈن ہے um جو منصوب کر رہا ہے، نون گرا رہا ہے؟ یہ لی تو اور نہیں کر، نون. ہیں، ان، ان منصوب کرتا ہے نا، جی وہی لام تعلیل ہوتا ہے نا جو منصوب کرتا ہے، لام امر تو مجزوم کرتا ہے، یہ منصوب کرتا ہے لام تعلیل، جی للتعلیل دی،
تو یہ پھر منسوب کرنے کے لیے ان بیچ میں ایڈن ہوتا ہے. لام امر اس کے بیچ میں کچھ نہیں ایڈن ہوتا ہے. لام تعلیل میں ان ہیڈن ہوتا ہے. یہ چیزیں یاد رکھو. جب میں بتاتی ہوں تو اس کو اپنے سٹور کیا کرو دماغ میں، جیسے کمپیوٹر سٹور کر لیتا ہے جو بھی ہم لکھتے ہیں، کرتا ہے نا. جی اسی طرح ہمارا دماغ جو ہے اس کی جو بیک سائڈ ہے اس میں جا کے سب سٹور ہوتا ہے. میں جب بولتی ہوں دوبارہ تو پھر آپ کو یاد آ جاتا ہے، لیکن میں کتنی بار بولوں گی، ہے نا. تو لی آئیں یحاجوکم، یہ جو اس کو منسوب کر رہا ہے نا، جو نون گرا رہا ہے وہ حرف جر نہیں گرا رہا. حرف جر جو ہوتا ہے وہ تو مجرور کرتا ہے، وہ تو اسم پہ آتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس کے بیچ میں ان ہے، تو یہ اس کو کیا کر رہا ہے، گرا رہا ہے. لی یحاجوکم فعل مضارع کیا بنے گا، منصوب. ان نے اس کو منسوب کر دیا ہے. بحذف النون، کیسے پتا چل رہا ہے کہ منسوب ہوا ہے، نون گرا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. ریان. والواو، والواو فاعل وقم في محل نصب مفعول به. تم جو ہے اتنا آسان ہے نا. اب تو آپ کو یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی کر سکتے ہو. لام لام تعلیل ہے، اور ان جو ہے اس نے اس مضارع کا نون گرایا، اس کی وجہ سے منسوب ہو گیا. اور کم جو ہے یہ مفعول ہے اور وہ فاعل ہے. تاکہ ابھی سبب بتایا جا رہا ہے تاکہ وہ جھگڑا کریں. تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پہ ریویل کی ہیں، اور تاکہ وہ جھگڑا کریں. کہاں پہ جھگڑا کریں، اندہ ربکم. اندہ کیا ہے، ظرف ہے، یہ ہمیشہ مضاف بنتے ہیں. ربی کیا بن جائے گا، مضاف الیہ. صحیح ہے نا. جی. اور کم کیا بنے گا پھر، کم کیا، كم مفعول. مفعول. کس کا مفعول بنے گا بتاؤ نا. رب کے بعد آ رہا ہے تو مفعول کیسے بنے گا. مفعول تو ایسے بنتا ہے نا، فعل کے بعد آئے تو، فعل کے بعد آئے تو مفعول بنتا ہے. مضاف. مضاف الیہ بن رہا ہے. سوچا کرے نا. رب کے بعد آ رہا ہے تو کیسے مفعول ہوگا، فعل کے بعد آئے گا تو مفعول ہوگا. اندہ ظرف مکان ہے، منصوب الفتح ہے. ٹھیک ہے. ربی کم کیا ہے، یہ آپ کا مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے. یہ جو مڈل والا ہے یہ ڈبل رول کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مضاف جی. بھی بن رہا ہے، مضاف الیہ بھی بن رہا ہے. آگے کیا، وہ ضمیر فی محل جر مضاف. آگے افلا. أفلا الهمزة للاستفهام التوبيخي. ہم، الفاء عاطفة على مقدر لا نافية. مقدرن، مقدر ہم، لا نافية. لانا. تو حمزہ کے بعد ہمیشہ فا آتی ہے. حل جو ہوتا ہے، حل کیا چیز ہوتی ہے، أم حل کیا اسم ہوتا ہے، استفهام. حرف و استفہام. حرف و استفہام، حرف ہوتا ہے نا. یہ بھی حرف و استفہام ہے، دو ہی تو حرف و استفہام ہوتے ہیں، ہے نا. جی. تو یہ بھی حرف و استفہام ہے، یہ بھی حرف و استفہام ہے. تو جو فا ہوتا ہے نا وہ حمزہ کے بعد آتا ہے اور حل سے پہلے آتا ہے. تو مثال یاد ہے آپ کو فحل کی، افلا کی مثال تو یہاں لکھی ہوئی ہے نا، حمزہ کے بعد فا آ رہی ہے. جی. فحل کی مثال یاد ہے ریان، ف- فحل فهل ممز، أتاك حديث الغاشية. No. فهل أتاك حديث الجنود. فحل عطا کا. اچھا اس کی آسان سی مثال بتاتی ہوں. فحل بتانے والی تھی بھول گئی، لیکن ایک اور بھی یاد آ رہی ہے مجھے. فحل مم مزید بھی ہے نا، ہے نا. فحل اور مم جی. مزید، ہے نا. حل جی. کبھی کبھی نفی کے معنی میں بھی آتا ہے، تو سوچ کے کرنا ہے. تو حل جو ہے وہ حل میں مزید، تو کیا کچھ اور بھی ہے. اور پھر ایک اور بھی تھی، ابھی میرے ذہن میں مثال آئی تھی. فحل من مدکر، آتی ہے نا آیت قرآن مجید میں. فحل من مدکر، پوری آیت کیا ہے، فحل من. تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. تو فحل من مدکر.
تو اس طرح فا جو ہوتا ہے حل سے پہلے آتا ہے، دونوں حرف استفہام آئندہ آپ نے اس کو اسم استفہام نہیں بولنا، حرف استفہام دو ہی ہیں اور حل، اپنی کریکشنز کرو۔ ابراہیم ریحان آپ اس کو تھوڑا کریکٹ کر دیا کرو جب یہ غلطی کرتا ہے، ہم؟ جی آپ بول دیا کرو نا کہ اس نے غلط بولا ہے یہ صحیح ہے، تاکہ مجھے پتہ لگے کم از کم آپ کو تو آتا ہے، اگر آپ کو آتا ہوا ہے تو آپ بول دیا کریں، صحیح ہے۔ کوئی آپ اس طرح کی ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کو میں مائک دوں تبھی آپ بولیں، بیچ میں بول سکتے ہیں، میری کلاس میں سارے اسٹوڈنٹ بول رہے ہوتے ہیں، سب، ہر کوئی اپنا اپنا جواب بیچ میں ڈال رہا ہوتا ہے، اور میں بالکل بھی مائنڈ نہیں کرتی، بس ان کے گھر سے شور نہیں آنا چاہیے، ان کی اپنی آواز ہونی چاہیے، میری یہ ریسٹرکشن، سب مل کے جواب دیتے ہیں۔ تو کیا ہے افلا تعقلون، تو لا کیا ہے، یہ نفی کا ہے نا، فا تو عطف ہے لا مقدرن، اور لا نافیہ ہے، ٹھیک ہے، اور تعقلون لا نافیہ کیوں ہے، ناہیہ کیوں نہیں ہے، ناہیہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہ بھی فعل مضارع پہ آتا ہے، مجزوم نہیں ہو رہا ہے. مجزوم نہیں ہو رہا ہے، اگر یہ مجزوم ہو جاتا تو پھر یہ کیا ہوتا، یہ ناہیہ ہوتا ہے، اور ابھی یہ مجزوم نہیں ہو رہا تو یہ سمپل نفی کا ہے۔ اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو کتنا آتا ہے نا، تو دونوں مل کے پڑھا کریں۔ اس کے بعد فحل یہ ہو گیا مرفوع و فاعل ہو گیا، تو یہ پورا کیا بن جائے گا، فلا تعقلون، یہ ابھی تک نا پورا وہی چل رہا ہے، مقول القول چل رہا ہے، یہ جو کالو آیا تھا نا، کالو، اس کا یہ کیا بن رہا ہے پورا، یہاں سے شروع ہوا تھا انورٹڈ کاماز، اتحدثون بما فتح اللہ علیکم، یہ وہ بات کر رہے ہیں نا ان کے جو اسکالرز ہیں، لی یحاجوکم عند ربکم افلا تعقلون، یہ پورا ان کا مقولہ ہے، صحیح ہے، تو فعل اور فاعل مل کے، کالو اور اس کا فاعل اور مقول القول مل کے تو جواب شرط بنے گا، ٹھیک ہے، جی اذا شرطیہ تھا نا، تو پھر فعل شرط بھی آیا تھا، کیا تھا میں آپ کو پورا بتاتی ہوں، اذا جو تھا یہاں پہ دوبارہ جب اذا آیا ہے تو اذا شرطیہ ہے اور یہ پوری شرط ہے، اور یہاں سے کالو سے جواب شرط شروع ہوا، تو کالا اور فعل ہو گیا، اور پھر یہ مقول القول مقولن بھی ہی ہو گیا پورا اینڈ تک، تو یہ پورا جو ہے جواب شرط بن گیا، تو پھر شرط اور جواب شرط مل کے جملہ شرطیہ بن گیا، کنڈیشن والا جملہ جو ہوتا ہے نا، تو جب بھی اذا کے بعد دو جملے آئیں گے نا، تو پھر وہاں پر ایک پہلا والا شرط بنے گا اور دوسرا والا جواب شرط بنے گا، ٹھیک ہے، اگر ایک ہی جملہ آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو ہم اس کو اذا کو اس کا مفعول فی ہی بنا دیں گے، مقدم بنا دیں گے۔ چلیں، یہ اب باتیں میں دہراؤں گی تو پھر آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ریحان آپ آ جائیں یہاں سے، آپ کی تو چھوٹی سی آیت ہے، چلیں کر لیں، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ابھی ہو رہی، چلیں آپ کریں، اولا یعلمون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. آپ کو فلو ہوا ہے، اچھا اب پڑھے نیچے، یہ کیا کریں، اولا کیا ہے، دیکھا یہاں بھی أولا حرف آ، فا ہو یا واو ہو، یہ آ کے بعد ہی آتے ہیں، فا ہوگا نا تو وہ بھی حمزہ کے بعد ہی آئے گا، اور واو ہوگا تو یہ بھی حرف عطف ہے، یہ بھی بعد میں ہی آئے گا، وہاں پہ افلا آ رہا تھا، یہاں پہ اولا آ رہا ہے، تو الحمزۃ الاستفہام التوبیخی اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں، so أولا الهمزة استفهامي التوبيخي الواو عاطفة على مقدر لا حرف نفي. اچھا، الواو عاطفۃ اللہ مقدر، یہ مقدر جو کہہ رہے ہیں نا اس کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے، بہرحال اللہ سمجھا دیں گے، دعا کرو ربنا زدنا علما۔ آگے کیا ہے، لا حرف نفی ہے، پھر یعلمون کیا ہے، فعل مضارع مرفوع والواو فاعل في محل رفع. گڈ، تو یہ آپ کا لا کون سا ہو گیا، پھر لا نفی ہو گیا، لا حرف نفی ہو گیا، نہ ہی نہیں ہوگا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے، ان اللہ، أن الله so أن حرف ناسخ. حرف ناسخ الله کیا ہوتا ہے، حرف ناسخ. کیا ہوتا ہے حرف ناسخ، کیا ہوتا ہے، انا،
अन्ना का एक नया नाम आज आपको दिया है ना हमने, हरफुन नासिखिन। अन्नल्लाहा मंसूब करना है इसम को, तो इसको हरफुन नासिख भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, अल्लाह हू था ना, तो अल्लाह हू की हरकत को गिरा के मंसूब कैंसिल, नासिख का मतलब है कैंसिल करने वाला। तो अन्ना क्या है, जो हरका होती है ना पहले वाली, दमा, उसको कैंसिल करता है और जबर लाता है ना, इसलिए इसको हरफुन नासिख कहते हैं। नासिख होता है कैंसिल करना। अल्लाह ताला ने पहले कुछ आयत नाजिल की, फिर उनको कैंसिल किया, उनकी जगह दूसरी आयत लेके आए, ठीक है। वो جی कुछ उनमें से कुरान में मौजूद है और कुछ जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। उसको कहते हैं नसख। नसख होता है कैंसिल करना। तो अन्नल्लाह हरफुन नासिख किसका नाम है, हरूफ मुशब्बह बिल फेल, है ना। हरूफ جی मुशब्बह बिल क्या होते हैं फिर, हरूफ मुशब्बह बिल फेल कितने होते हैं। अब आप भी बोल सकते हो जनाब रिजवान साहब। रिजवान है यहाँ पे, हाँ भाग गए। जी आज नाम बताएं। हरूफ मुशब्बह बिल फेल क्या कितने होते हैं। 12 वो तो रूफे जारा होते हैं, बीता कालिफी बिन इलाला वहतान। इन्ना अन्ना किस में आते हैं, اه लकिन्ना लाला लईता। انك सिस्टर 6 सिस्टर्स होती है ना ये, جی जी तो इनके नाम क्या है, इनका 6 सिस्टर्स का हाँ حروف مشابهة بالفعل हरूफ मुशब्बह बिल फेल। तो यही पूछा था मैंने, और क्या पूछा था मैंने। ये अन्ना है ना, यहाँ पे इसकी हरकत 3 डली है। अन्नल्लाहा, ये भी अन्ना है। और इस हरूफ मुशब्बह बिल फेल को हरफुन नासिख भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्लाह हू था तो उसको हटा के इसने कैंसिल करके जबर दे दिए, तो नासिक का मतलब कैंसिल करना होता है। अल्लाह हू इस्मु हा, अन्ना का इसम हो गया। और या लमू क्या है, पढ़े आगे। يعلم فعل مضارع हम्म، يعلم فعل مضارع مرفوع بالضمة والجملة في محل رفع خبر عنه. खबरू इन्ना, तो ये खबरू इन्ना बन गई, ठीक है ना, फेल और फाइल मिलके। तो ये इस्मु अन्ना बन गया और ये खबरू अन्ना बन गया, ठीक है। جی अब इसका माँ क्या बनेगा, ये मफूलन अकेला बनेगा या पूरे के साथ मिलके बनेगा। पूरा जितना भी आ रहा है ना आगे, सबके साथ मिलके बनेगा। मफूलन भी ही ऐसी माँ नहीं सिर्फ बन जाता, यहाँ तो उन्होंने बताया ना, माँ इसम मौसूल फी माली नस्बिन मफूलन भी, लेकिन अकेला तो कभी नहीं बनता ना, इसके आगे आपने ये वाला जुमला भी मिलाना है। माँ क्या है, यु, युसिर्रूना, युसिर्रूना, सीन रा रा उसका रूप है, और कौन से बाप से बनता है, सर्रा यस, सर्रा युसिर्रू से बनता है ना। جی جی और अब सर्रा से बनता है या सर्रा से बनता है, किसी एक से तो बनता ही है। तो सर्रा, अगर सर्रा भी कहें तो 3 ही लेटर आ रहे हैं ना, 4 तो नहीं आ। أسرع يسر. हाँ, क्योंकि पेश आ रही है ना, तो جی असर्रा युसिरु से बनेगा। या फिर सर्रा सर्रा रा से बनेगा। सर्रा रा से बनता तो युसिरु, देखना पड़ेगा इसको डिक्शनरी में। असर्रा से मोस्ट प्रोबेबली ये बन रहा है, उसका आप युसिर्रूना हो गया। अच्छा जनाब, उसके बाद ये आपका फेल और फाइल हो गया, और جی फिर वो आतिफा हो गई, جی और माँ फिर दोबारा से सब मौसूल है, और ये भी आ गया यो लिनून। तो ये भी आपका इसम मौसूल और सिला है, तो ये दोनों मिल के, है ना, इस पिछले جی वाले पे अतफ हो जाएंगे। बहरहाल ये दोनों जो है ना, ये सारा मिल के ना पूरा ये मफूलन भी ही बन जाएगा, यहां से लेके यहां तक। इसमें हुआ जमीर फाइला जो अल्लाह की तरफ जा रही है, और यहाँ पे मायूसिरुना मायू,
بے شک اللہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ مفعول ہے پورا یہ. اور اس میں فعل مضارع مرفوع بثبوت نونی، اور ما اسم موصول ہے، جہاں جیسے اوپر موصول تھا ایسے ہی. اور یولنون، اب یہ کیسے بنا ہوا ہے یولنون؟ یہ دونوں ایک ہی باب ہیں، وہ بھی باب فعلی ہے اور یہ بھی باب فعلی ہے، دونوں ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے. أعلن يعلن يؤمن. أعلن يعلن آلنا یولنو اعلانن، ٹھیک ہے نا، إعلان. باب جی فعل سے. تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا لمو کو آپ کو پتہ ہے دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں، علیما یا لمو کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں، ہے جی نا. جی اس نے علم حاصل کیا، کس، اس نے جانا، کیا جانا؟ علیما کا مطلب ہے نا اس نے جانا. جی تو اس نے سیکھا، کیا سیکھا؟ تو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دوسرا مفعول، یہاں پہ تو ایک ہی مفعول بن رہا ہے، یہ پورا ایک ہی مفعول بن رہا ہے نا. جی تو کہہ رہے ہیں کہ مصدر سدا مصدر مفعولی یا لمونا، یا لمونا جو ہے نا اس کے دو مفعول چاہیے اس والے یا لمون کے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر تو یہ پورا آپ کا کیا بن رہا ہے؟ ایک ہی مفعول بن رہا ہے نا. تو پھر جب جملہ مفعول بن کے آتا ہے نا تو پھر وہ آپ کا دو مفعولوں کے برابر ہوتا ہے. یہ اس یا لمو کو دو مفعول چاہیے. اس یا لمون کو علیما یا لمو اور یا لمونا، اس کو دو مفعول چاہیے. ایک تو یہ بن جائے گا ان اللہ یا لمو، مصدر معول بن کے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے یہ کیا بنے گا؟ یا لمو، یہ یا لمو تو پورا خبر بن رہا ہے نا. یا لمو اکیلی خبر نہیں بن رہی، یہ پورا اس کے ساتھ مل کے خبر بن رہا ہے. تو یہ پورا ایک جملہ اسمیہ بن گیا نا. جملہ اسمیہ بن کے تو یہ ایک ہی مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے. بظاہر تو لگتا ہے ایک ہی مفعول بن رہا ہے کیونکہ ایک ہی جملہ ہے، انا کا اسم ہے اور انا کی خبر ہے. یعلم ما یسرون و ما یعلنون، تو یہ اسم موصول اور صلہ مل کے اس کا مفعول بن گیا. تو یہ یعلم فعل اور یہ اس کا مفعول اور فاعل مل کے تو انا کی خبر بن گئے. تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ آپ کا کیا ہے؟ ایک ہی مفعول بن رہا ہے. لیکن جب جملہ مفعول بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دو کے برابر ہوتا ہے. خاص طور پہ انا کے بعد جو جملہ آتا ہے نا، انا کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ دو مفعولوں کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی انا کے بعد، انا مصدریہ ہے نا یہ، تو یہ مصدر کے اس میں کر دیتا ہے. انا تو شروع میں آتا ہے، انا جو ہوتا ہے وہ جی درمیان میں آتا ہے، یہ درمیان میں آیا انا. اب اس کا بھی اسم ہوتا ہے، اس کی بھی خبر ہوتی ہے، جملہ اسمیہ بنتا ہے اور وہ دو مفعولوں کے برابر ہوتا ہے، اس لیے یعلمون کے دو مفعول پورے ہو گئے. سدا مسدا مفعولی یعلمون، یہ اس کا یہی مطلب ہے. وَأَن وَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي تَأْوِيلِ مصدر، مصدر بن گیا نا ان. ٹھیک ہے. یہ ان اور یہ اس کے ساتھ جو بھی ما وما دخلت اور جو اس پہ داخل ہوا ہے، یہ ان اور اس کے اوپر جتنی بھی چیزیں داخل ہوئی ہیں، یہ انا ہے، سوری، یہ انا اور اس کے اوپر جتنی بھی چیز یہاں تک داخل ہوئی ہے وہ پورا مل کے مصدر معول بن گیا. ٹھیک ہے. مصدر معول جی بن کے وہ دو مفعولوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. چلیں آگے پھر بعد میں پڑھیں گے، دعا کر لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. حافظ. اللہ حافظ. تم کچھ گرم گرم پیو ریحان، جی سوپ لے لو. ٹھیک ہے. بروکلی سوپ یا اس طرح کی چیز جو ہے. اوکے. جی اللہ جی حافظ. اللہ حافظ.